कल किसी ने मुझसे कहा था कि जब आपका दिल करे ना आप लाइव आ जाया करें। तो मैंने सोचा कि जब मेरा दिल करे मैं तब लाइव आ जाऊं और जब आपका दिल करे मैं तब भी लाइव आ जाऊं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर दफा जब मैं लाइव आऊंगी, अगर यूं रैंडम लाइव आने लगी तो फिर यकीनन मैं डिफरेंट सिचुएशंस में और जगहों पर होंगी। कॉन्स्टेंटली जिंदगी के बहुत सारे काम मैं कर रही होंगी और आप लोग फिर मेरे साथ होंगे। फैसल देख लो मैं वादे की कितनी पक्की हूँ। मैंने कहा था ना कि रैंडम लाइव करूंगी और हम रैंडम लाइव में बात ये करेंगे जो हमारा कल का टॉपिक था जो पूरा नहीं हुआ था। पहला टॉपिक ये था कि आप सब ने मुझे डाइट प्लान भेजना है क्योंकि मैंने वेट कम करना है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखें मैं श्रिम्प्स खा रही हूँ, हनी वॉलनट श्रिम्प्स खा रही हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वजन कम कर लूं। मेरी कितनी नन्ही नन्ही सी ख्वाहिश है। तो आप सब लोगों ने मुझे भेजना है डाइट प्लान। मुझे अभी तक नहीं मिला, सवाए डॉक्टर मंसूर के किसी का डाइट प्लान नहीं मिला। और जब तक डाइट प्लान नहीं आएगा मैं खाती रहूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है आपका? रोजे रखना शुरू कर दो। रोजों से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, पूरा रमजान मैंने रोजे रखा था। अच्छा, कल बहुत जबरदस्त लोगों ने अपने अपने ना शेयर किए थे। सरदार साहब ने शेयर किया था अपना फनी वाकया, फिर उसके अलावा किसी और ने भी शेयर किया था, उमर ने किया था, उमर चौधरी ने किया था शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। डाइट प्लान सेंड कर दिया है, अभी तक नहीं देखा। ओ ये किसने कहा है? मुझे मोहम्मद जमाल ने कहा है। मोहम्मद जमाल मैं बिल्कुल देखूंगी। काजी साहब क्या हाल है आपका? हारिस जल्दी से लाइव आओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे फनी वाकया कौन सा? बिकॉज ये जो रैंडम है ना, चले मैं बेल्ट तो खोल लूं, खड़ी गाड़ी में भी बेल्ट लगाई। ये देखिए ये होता है कानून, खड़ी गाड़ी में भी जरूरत नहीं है कि बेल्ट के बगैर बैठूं। अच्छा हारिस, कल हम लोगों ने सेशन किया था,
کا کوئی فنی واقعہ. تو بہت سارے لوگوں نے اپنے واقعات سنائے تھے اور میں نے سوچا تھا میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے جس میں جو مجھے میرے ابا نے سنایا تھا اور اس واقعے میں بھانگ بھی شامل ہے, کیونکہ کل کسی نے بھانگ کا واقعہ سنایا تھا, عمر نے سنایا تھا بھانگ کا واقعہ. تو میں نے سوچا تھا میں شیئر کروں گی بٹ ٹائم ہی نہیں ملا. موٹاپا جائے بھاڑ میں. Incoming call. Press the pickup button to answer. Incoming call. Press the pickup button to answer. میری کال آ گئی تھی بیچ میں. اینی ویز, کہتے ہیں نا کہ آج اگر کھاتے پیتے موت آتی ہے تو آنے دو. تو میں نے یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کھاتے پیتے موٹی ہوتی ہوں تو خیر کوئی بات نہیں. اچھا, تو کون سنا رہا ہے اپنا فنی واقعہ؟ پھر بیچ میں میری کال آ جائے گی. سہیب نے ہمیں جوائن کیا, حسنین نے جوائن کیا. السلام علیکم حسنین, کیا حال ہے؟ پولیس والا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. محمد جمال نے کہا جی ڈائٹ پلان بھیج دیا ہوا ہے. قادری صاحب نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسامہ نے کہا آپ تک مجھے کال نہیں کی. نیاز نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اپنا قادری صاحب پیارے, ہم نے کیا لگنا, بس جیسے ہیں منہ دھو کے آ جاتے ہیں. اچھا جی, کال لوں آپ لوگوں کی کال تاکہ کسی اور کا فنی واقعہ بھی سنے نا. عزیر اور عبداللہ, شاید عبداللہ کی زندگی میں کوئی ایسا فنی واقعہ ہوا. ایک واقعہ مجھے میرے ابو نے سنایا تھا. ابو کہتے ہیں عبداللہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم عبداللہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں, کدھر ہیں آپ؟ میں بند کمرے میں ہوں, بھی باہر نکلنے لگا ہوں. مجھے نہیں تھا امید آپ مجھے ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیں گی. ارے نہیں, آپ امید رکھیں. امید ویوستھا رائے شجر سے امیدیں باہر رکھ. کل اصل میں ہم لوگوں کا جو لائیو سیشن تھا نا, بہت سارے لوگوں کی باتیں پوری نہیں ہوئی اور پھر مجھے کسی نے کہا جی آپ دوبارہ اسی پہ بات کریں. تو میں نے کہا تھا اچھا میں رینڈم کروں گی. پھر جو ایک سیشن گھر سے میں کرتی ہوں وہ ہم رکھیں گے کسی ٹاپک پہ, اور دن میں جب مجھے موقع ملا تو رینڈم لائیو کر کے دیکھتے ہیں کس کے پاس کیا کیا ہے سنانے کے لیے. جی, ٹاپک کون سا آپ کا؟ کوئی ٹاپک نہیں ہے, یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی بہت ہی فنی حادثہ, کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. کل کا سیشن میرا حال آپ نے نہیں دیکھا, کل سردار صاحب نے بڑا ہنسایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ فلم دیکھنے کے لیے لاہور جا رہے تھے اور راستے میں جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت ہی دلچسپ اور مزیدار تھا. ویسے تو ساری زندگی ایک دلچسپ اور مزیدار ہے. ایسا تو کچھ نہیں لائف میں ہوتا, لیکن کام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں کافی کچھ جو ہے نا وہ مزاحیہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس کو صرف ہم ہی فیس دیکھ سکتے ہیں. اچھا, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی انٹیلیجنس آپریٹر ہوں. انٹیلیجنس آپریٹر. پھر تو بڑے بڑے کرتا دھرتاؤں کے نام آپ کے کانوں سے گزرتے ہوں گے. بس عام روٹین ہے, لیکن ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں بس. میں نے دیکھا بڑے بڑے اسکینڈل جو ہے نا وہ انٹیلیجنس والے نکالتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن ہے نا, اجازت نہیں ہوتی نا. ہاں جی چلو زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں سب سے فنی چیز کیا ہے میرے علاوہ؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا آپ کی زندگی میں کوئی فنی چیز ہے, کوئی فنی بات ہے؟ ویسے بڑا مزہ آتا ہوگا آپ جب عبداللہ آپ جب سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ کال کسی کی ریکارڈ کر رہے ہوں اور اس میں کتنا کچھ ہوتا ہوگا. ریکارڈنگ کے درمیان کافی کچھ آ جاتی ہیں چیزیں, اور جو ہم لوگوں کو جن کے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کال ڈیٹا ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے,
آپ جن کو فالو کر رہے ہوتے یعنی کہ اس میں ایکٹریسوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہوں گی, اس میں بڑے بڑے جو منسٹر ہیں, منسٹر, پرائم منسٹر, سب کی کہانیاں آتی ہوں گی. نہیں, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروجیکٹ پہ, آپ کو کون سا پروجیکٹ اسائن ہوا ہے, آپ کو اب کیا کر رہے ہیں. یہ فیلڈ نہیں ہے ہماری, میری تو. اچھا نہیں, آپ کی تو پھر سیریس فیلڈ ہے, پھر کیا مزہ آیا. پھر لیکن تو آپ سیریس قسم کے. اس میں جو ہمارے پروجیکٹ میں ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس طرح جو ان کی کال ڈیٹا کو دیکھ کے. چلے زندگی میں کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق تو چلتا ہے نا پھر, ورنہ تو زندگی بہت سیریس ہے. بہت سیریس ہے, بہت سیریس ہے. چلو, میں نے آپ کی کال اسی لیے فٹافٹ سے ایکسپٹ کی کہ تاکہ تھوڑی سی آپ کی زندگی جو ہے نا اس میں تھوڑا مذاق بھی ہو جائے. میں آپ کو دیکھ رہا تھا, ڈیلی آپ کو لائیو دیکھتا ہوں, تو مجھے نہیں امید تھی ٹو بی آنیسٹلی کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ لائن میں لیں گی, تو میں نے کہا چلیں چیک کرتے ہیں, تو اسی لیے میں اندھیرے میں لائٹ بند کر کے سونے کی تیاری میں تھا. لیکن مجھے اچھا لگا. آپ کی طرف تو رات ہوگی, ابھی 11:30 ہوئے ہیں نا. ہاں, ہمارا تو دن چڑھا ہوا ہے. ہاں جی, ایسے ہی. صحیح. نہیں, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے تو اتنا کچھ ریزیوم کر لیا نا کہ آپ کی کالیں جب چلتی ہوں گی ان میں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی, اور آپ تو ہنس ہنس کے دورے ہو جاتے ہوں گے, کیونکہ کچھ چیزیں بہت فنی ہوتی ہیں, وہ کسی بھی لیول پہ ہوں. کالز ایشو ہے, لیکن جب وہ واٹس ایپ کی ویڈیوز, ان کی جو پرسنل تصویریں ہیں, وہ ڈیٹا ویڈیوز نا یار, وہ بند تصویر کر دیتی ہے. سنیں, اب تو ساروں کی ویڈیوز اور اب تو ساروں کے ڈیٹا ہیں. اب تو نہ مولوی بچے ہیں, نہ ایکٹریسیں بچی ہیں, نہ منسٹرز بچے ہیں. اب تو اس حمام میں سب ننگے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, وہ جو ہمارے ٹرکی مولوی ہیں, جو انتہائی ٹرکی مولوی, سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو چلو ٹھیک ہے نا, ایک شو پیس کے ہو گئے, منسٹر ہو گئے, وہ تو چلو ٹھیک ہے نا, وہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آتی, وہ لبرل ہیں ان کو کہہ لیں, یا وہ نہیں اتنا زیادہ اپنے آپ کو نا شو آف کرتے کہ ہم بڑے مہذب ہیں یا ہم بڑے پرہیزگار ہیں. چلے ان سے غلطی خطائی ہو جائے تو سمجھ آتی, لیکن جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اسلام کو صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں, ہمارے پاس ہی اسلام کی ساری طاقت ہے, علم ہے, وہ لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے, ان پہ تو بنتا ہے. اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں ضرور سننا چاہوں گا ہمارے علیحدہ, میں آپ سے علیحدہ سنوں گی. وہ واقعی علیحدہ ہے. ایسی ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لاہور میں ہمیں رپورٹ جنریٹ ہوئی, ایک مرڈر ہوا تھا تھانہ شالیمار میں, ایک مولوی کا گلا کاٹ دیا گیا تھا. تو پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, سی آئی اے وغیرہ کو بھی سمجھ نہیں, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ فارورڈ کی کہ یار یہ نا سیکٹیرین کا ایشو لگ سکتا ہے, سیکٹیرین کلنگ ہو سکتی ہے. تو ٹی ایل پی کا مولوی تھا, تو ٹھیک ہے لگا. خیر وہ میں نے اسٹوری سنی کہ کیسے مرڈر ہوا, کتنے بجے ہوا سارا, میں نے انہیں بتا دیا اس کی بیوی ہے. میں نے کہا نہیں, وہ پولیس کا نہیں, وہ بیوی کو تو گش پڑ رہا تھا, وہ دورے پڑ رہے تھے, وہ کہہ رہی تھی کہ میرا تو جو ہے وہ اس میں سرتاج میرے چلے گئے, میرا دوست سہاگ میرا چلا گیا, ہائے میں کیا کروں گی, میں مر گئی, برباد ہو گئی. ایس پی انویسٹیگیشن سے بات ہوئی تو وہ ان سے میٹنگ بھی ہوئی 24 گھنٹے بعد. ان کو بھرائے ہوئے تھے کہ یار ٹی ایل پی والے نا طریقے لبیک یا رسول اللہ بڑا ایشو کریٹ کریں گے ہونا. تو خیر میں نے کہا نہیں, آپ اس کی وائف کو چیک کر لیں, اس کی موبائل ڈاٹا, تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. خیر انہوں نے موبائل ڈاٹا وغیرہ پرووائڈ کیا, اس کی ساری چیٹ وغیرہ دی. تو جناب وہ 6 سال سے اس کا شادی ہو چکی تھی عورت کی اس بندے کے ساتھ, اور اولاد نہیں ہو رہی تھی, اور اس نے پھر 2 سال سے یار پالا ہوا تھا مولوی کی وائف میں, اور ان کا حجرہ بھی مسجد کے اوپر تھا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, حجرہ بھی مسجد کے اوپر تھا, اور اس نے خود چھری چلائی اپنے بندے کے گلے پہ. جینگو قسم کی عورت تھی, اس نے خاوند نہیں, اس نے تو بکرا ذبح کیا نا, اس نے کہا اللہ اکبر, چلو شہیدوں میں شامل.
اس طرح کی سٹوریز بڑی آتی ہیں اور اس طرح کے جو سینز ہوتے ہیں اس پہ تو وہ پھر جو ہے نا وہ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں اور بڑا جو ہے نا وہ غصہ آتا ہے دکھ ہوتا ہے. نہیں بڑی آف کورس دیکھیے انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہم نے گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے اور بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگوں کو کبھی آپ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے عورتوں سے زیادہ کس کو پتا ہے اور وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں یا وہ عورتیں جو گھر سے نکلتی ہیں وہ فیس کرتی ہیں معاشرے کو تو معاشرے میں پھر مذہبی لوگوں سے لے کے ایجوکیٹڈ لوگوں سے لے کے میں کہتی ہوں بھیک مانگنے والے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا راستہ ہوتا تھا کینال ویو روڈ تو میری عادت ہے ابھی بھی یہاں پر بھی میں ہوم لیس دیکھتی ہوں تو میں پیسے ضرور دیتی ہوں کہ کوئی میرے پاس کھانے کی چیز ہو میں ضرور دوں گی. تو میں نے نا بڑی اسپیشلی گاڑی روکی وہ جو نہر کے اوپر سگنل آتا ہے نا جہاں سے آپ کارڈیک ہاسپٹل کون سا ہے جو کارڈیولوجی والا ہاں جیل روڈ والا نا تو میں نے جیل روڈ کے سگنل پہ گاڑی روکی. میں نے رائٹ ہونا تھا ظفر علی روڈ پہ میرے بیٹے کا اسکول تھا وہاں پہ اور میرا بیٹا اس وقت میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 3 سال کا تھا اور اب ماشاءاللہ وہ 13 سال کا ہے. تو یہ میں آپ کو 10 سال پرانی بات بتا رہی ہوں کہ میں اس کو ٹاڈلرز میں تھا وہ اور میں اس کو چھوڑنے جایا کرتی تھی اسکول. تو میرا ڈیلی کا وہ راستہ تھا ٹھوکر سے ظفر علی روڈ. تو میں نے وہاں پہ ہمیشہ فقیر کوئی بھی کسی بھی سگنل پہ ملنا دینا. بھائی ایک فقیر میں نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور اس کا ایک بازو نہیں تھا ایک ہاتھ بازو تھا اس کا یعنی کہ وہ ایک ادھورا انسان تھا. مجھے اسے دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی اور میرے دل کو بہت ہوا اور میں نے نا اسپیشلی شیشہ نیچے کر کے اس کو نا 100 کا نوٹ پکڑایا. اس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مرد لولا لنگڑا بھی ہونا تو بھی اس کی مدد نہ کرو. وہ کمبخت ہمارا مرتا پڑ رہا تھا ٹوٹیاں لتاں ہو دیاں باواں کوئی نہیں اور اس نے میرے ہاتھ کو میں نے اس کو پیسے پکڑایا نا تو اس نے یوں کر کے نا میرا ہاتھ یوں پتا نہیں اس نے کیا اس میں مزہ لیا ہے. اچھا اور میں آپ نے بات یہ کی سوری آپ کی بات کا اٹینڈ کر رہا ہوں. آپ کر رہی تھی مزاحیہ بات. ابھی نا 2004 یا 6 کا واقعہ ہے کہ جب نیو وارڈنز بھرتی ہوئے تھے نا یہ ٹریفک وارڈن. ہاں جی آئی تھنک کینٹ میں نا سرویلنس کے لیے بندے چاہیے تھے کہ اچھا جی ایسا لگ رہا تھا کہ انڈین را ایجنٹ جو تھے نا وہ ملوث. نہیں آپ کی آواز کٹ گئی ہے. میرا خیال ہے آپ کو اچھی بات سنانے لگے ہیں تو وہ نہیں سگنل ہی نہیں آ رہے. اچھا وہ ایشو یہ تھا کہ وارڈن جو نیو بھرتی ہوئے تھے نا 2004 یا 6 کا واقعہ ہے تو ان کو نا یہ بھرتی ہوئے تو نئے تھے تو ہمیں نا سرویلنس کے لیے نا بندے چاہیے تھے کہ جو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہو وہاں پہ اسٹیٹک ڈیوٹی کر سکے. تو کچھ بیگرز تھے 1-2 بیگر تھا جو نیا آیا تھا بارڈر پار سے آیا تھا اس کی ریکی کے لیے نا. تو اچھا انہوں نے نا 2 وارڈن لے لیے. وارڈن لے کے ہمارے سینئر جو ہے نا ان کو کہا کہ آپ نے نا یہاں پہ بھیک مانگنی ہے اور یہ بندے ہیں اور اس شکل کے ہوں گے. کوئی بھی ریگولر سے کوئی دوسرا بندہ آ جاتا ہے روٹین سے زیادہ بندہ آ جاتا ہے تو آپ نے ہمیں نا انٹیمیٹ کر دینا. آپ نے مجھے بتا دینا کہ یہ بندہ مشکل ہے باقی ہم جانے ہمارا کام جانے. تو 5-6 ماہ لگے. بیگرز جو تھے ان کی اس ٹائم تنخواہ تھی 30-35 ہزار روپے اور جب سٹارٹنگ تھی وارڈنز کی اور کینٹ ایریے میں ان کی سروس تھی ان کو بھیک مانگنا تھی اور اشاروں پہ نا 1-2 اشاروں پہ. اب ان کی منتھلی انکم تھی وہ تقریباً 1,10,000 20,000 60-70,000 80,000 وہ مہینے کا مانگ لیتے تھے. کیا کاروبار ہے. اس کے بعد یہ کہ 2-4 ماہ بعد نا یا 6 ماہ بعد وہ بندہ نا وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. بندے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ یہ بندے ہیں. ہاں ڈھونڈ لیا انہوں نے بتا دیا بندے کلوز ہو گیا. جب وہ جو
टारगेट था क्लोज हुआ। اس کے بعد اب انہوں نے سوچا نا سینئرز نے سوچا کہ یار اب سین ہی ہے کہ اب ان کو نا یہاں سے ہٹا کے نا ٹھوکر والی سائڈ پہ بھیج دیں کہ یہاں پہ اگر یہ وردی پہن کے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کل تو یہ بیکرس تھا، بیکر سے تو آج وردی پہن کے کھڑے ہیں، تو لوگ تو یہ پکڑے جائیں گے تو اچھا نہیں لگتا نا، ان کو ٹرانسفر کر مجھے دیں۔ ایک واقعہ یاد ہے، وہ بھی میں سناؤں گی۔ اچھا ان کو ٹرانسفر کر دیا، ان کو نا یونیفارم، انہوں نے کہا اب آپ نے کل سے یونیفارم پہن کے آئیں گے تو آپ نے ٹھوکر پہ چلے جانا ہے۔ اب ہوا سین یہ ہے کہ جناب وہ جو بیکرز تھے وارڈن سے وہ تو روئے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہی کام کرنا ہے، ہم تو یہی، انہوں نے اتنی میں نے کچھ باتیں ڈلوائی اپنے ایس پی کو جو اپنا جس نے ٹرانسفر کیا تھا، اس نے کہا نہیں بھائی انہوں نے آپ کو بارو کیا تھا ڈیپوٹیشن پہ، دیکھیں پروجیکٹ کے سلسلے میں گئے تھے، کام ہو گیا بات، انہوں نے ریکمنڈیشن بھیجی کہ ان کی لوکیشن بھی چینج کر دی ہے کیونکہ یونیفارم میں ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو یہ بیگنگ سے آپ کی بات یاد آ گئی کہ بیگنگ جو ہوتی ہے نا یہ سم ٹائم اتنی فروٹفل ہوتی ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ یونیفارم بھی نہ ہمیں پہننا پڑے ہم یہی کریں۔ دیٹ ٹائم 2006 کی بات بتا رہا ہوں، زبردست۔ کہ جب یہ تقریباً 60-70 ہزار 80 ہزار روپے کما لیتے تھے اور تنخواہ ڈال کے 1.25 لاکھ، ان کا تو دبئی یہاں پہ لگا ہوا تھا، بلکہ امریکہ یہاں پہ لگا ہوا تھا اس ٹائم ڈیوٹی کے ساتھ۔ نہیں تو ابھی میرا خیال ہے زیادہ کما رہے ہیں، اب تو لاکھوں میں ہیں یہ لوگ۔ ہاں اب تو بیگنگ کا ریٹ بھی اوپر ہو گیا نا، اب تو لوگ 10 سے کم دیتے بھی نہیں ہیں، 50-100 تو نارمل چلتا ہے۔ آپ کو ایک مزے کا واقعہ مجھے جو یاد آیا آپ کی بات سے، میری بھی زندگی میں بڑے واقعے، میں بڑا سفر بہت کرتی ہوں، دونوں سفر کرتی ہوں، اردو والا بھی اور انگلش والا بھی۔ تو میں قذافی، میرا چونکہ چکر ہر وقت ہی پیروں میں بلیاں ہوتی ہیں، تو میں قذافی سے فروٹ خرید رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیڈیم کے باہر والی سائڈ پر وہ کافی فروٹ کی ریڑیاں ہوتی ہیں، کافی زیادہ نا وہاں پہ قذافی والی سائڈ پہ۔ یہ بھی پرانی بات ہے، تب میرا ابھی بیٹا نہیں تھا، ہاں تو پرانی بات ہے۔ تو میں وہاں پہ کھڑی ہوئی، میری ساتھ چھوٹی بہن تھی۔ اب میں یوں گاڑی میں جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہوں تو یہاں پہ ریڑی والا تھا، اور میں نے اس کو کہا کہ بھئی 1 کلو یہ دے دو، درجن سے یہ دے دو، کیلے دے دو، وغیرہ وغیرہ جو بھی فروٹ لینا تھا۔ تو میں ابھی اس سے فروٹ لے رہی ہوں اور ایک پولیس والا آیا ہے جس کی جو خاکی پتلون ہے اور اوپر پولیس کی اس کی وردی ہے، اور اس نے ونڈو میں آ کے نا تو پسٹل رکھا اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ تو میری تو ہنسی نکل گئی مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ یہ تو پولیس والا ہے، یہ گن پوائنٹ میں لوٹ رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا دند نہ کٹ، میں گولی چلا دیا گا۔ اچھا چونکہ پسٹل میں بھی کیری کرتی تھی تو مجھے پتا تھا پسٹل اصلی نکلی کا فرق، اور ویسے بھی ریکارڈنگز میں شوٹنگز میں ہمارے سیٹوں پر نکلی پسٹلز بھی آتے ہیں۔ تو میں نے اس کو آگے سے کہا، یہ میری بڑی بدتمیز سی عادت ہے، میں نے کہا چلا کے دکھاؤ، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا پسٹل پلاسٹک کا تھا۔ لیکن مجھے اتنی حیرت آج تک اس بات پہ کہ وہ پولیس کی وردی میں تھا اور اس نے اوپر بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور اس نے جس طرح سے اس کو لگا کہ شاید یہ کوئی بڑی امیر عورت ہے، حالانکہ میں فقیر ہوں، لیکن اس کی غلط فہمی اور اس کا یونیفارم اور اس کی دلیری کہ یونیفارم کے ساتھ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے نکال دو پتہ نہیں وہ کیا چکر تھا، شاید وہ بھی بیچارہ کوئی اسی طرح کا کیریکٹر ہوگا، دیہڑی کے چکر میں ہوگا، اور کیا کرنا بیچارے۔ ہاں دیہڑی بھی بہت لگاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں تو یہ موٹر وے پولیس نہیں تھی نا، تو جی ٹی روڈ پہ سفر کرنا تو اکثر میں تو سپیڈنگ بہت کرتی تھی، اب تو خیر میرے بھی کس بل نکل گئے، یہاں آ کے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے چالان ہونے پہ، تو وہاں پہ اکثر لگ جاتے تھے کوئی نہ کوئی، اسپیشلی گلبرگ کے ایریے میں نا کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو مل جاتا ہے پولیس والا، اب نہیں ملتے، پہلے ملتے تھے، تو وہ ان کا ایک ریٹ ہوتا تھا، 100 دے دو ان کو، وہ چپ کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ پرانے ہیں نا، وہ تو 10-20 پہ بھی مان جاتے تھے، اب تھوڑی سی سختی ہے، اب ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا نا۔ چلے تھینک یو سو مچ عبداللہ، آج میں نے سوچا چلے، کل کسی نے کہا تھا جی آج کا سیشن کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم نے کل ایسے ہی رکھا تھا رینڈم
کہ اپنی اپنی زندگی کے فنی واقعات شیئر کریں. تو اسی بہانے اب پروگرام ابھی تک یہ ہے کہ روز جب جب مجھے ٹائم ملے، کیونکہ میں بھی کام کاج کرنے والا انسان ہوں، تو ابھی میں صبح سے کام پہ تھی، ابھی میں بیچ میں فری تھی، پھر میں نے پھر دوبارہ کچھ کام کاج کرنا ہے، تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں جو جو اس سے جاگ رہا ہوگا اپنا اپنا واقعہ سنا دے گا. بنڈل آف تھینکس. آپ نے جو ہے نا مجھے اس قابل سمجھا اور ایڈ کیا. مجھے نہیں تھا ٹو بی آنیسٹلی، میں تو پہلے بھی آپ کو بتایا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور بہت اچھا لگا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں سے ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر میں ان کو ہمیشہ جب بھی وہ ریکویسٹ بھیجیں ضرور انہیں شامل کروں. پھر ایک آپ فیملی کی طرح بن جاتے ہیں، پھر آپ ہمیشہ ظاہر ہے پھر آپ اس کو چیز کو اون کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اچھا آج کیا بات ہو رہی ہے، ہم بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. اور جب ذرا سیریس ٹاپک ہوتے ہیں نا، تب آپ سب کی پارٹیسپیشن بہت بہت امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کا بہت مزہ بھی آتا ہے. سیریس بات بھی موسٹلی سیریس ہی ہم کرتے ہیں، بالکل صحیح کہا. لیکن کل پرسوں نا بہت ہی سیریس ہو گیا تھا، تو کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی کوئی ہنسی مذاق والی بھی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا پتہ نہیں ہنسی مذاق یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی فنی واقعہ ہو تو وہ ڈسکس کر لیں ہم. چلیں، تھینک یو سو مچ عبداللہ. میں آپ کو یاد رکھوں گی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جب بھی سیشن ہو ضرور آپ بھی آئیے. بہت شکریہ. بنڈل آف تھینکس. تھینک یو عبداللہ. خدا حافظ. آپ فون بند کر دیجئے، میرے پاس ابھی فی الحال وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، روشنی نہیں ہے. تھینک یو. چلو جی، عبداللہ سے بات ہوگی. مجھے پولیس والوں کے اتنے واقعے یاد آئے نا، اتنے واقعے، ایسی ایسی فنی باتیں ہوتی ہیں نا سم ٹائم. دیکھو مشی، آپ نے بولا تھا کہ ابھی لائیو آ جائیں، تو میں آپ کے لیے لائیو آ گئی. آپ نے میری اتنی اچھی 2-3 وہ پکچرز کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، تو میں نے کہا کہ چلو یار، مشی نے کہا ہے، مشی کی بات ہم رد تو نہیں کر سکتے نا. مہربانو. بلال نے کہا صوفیہ یور لافٹر از پرائس لیس. سیریسلی مہربانو.